مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ مزید برآں آج معظم ترین دنوں کے سردار، ہفتے کی عید، جمعے کا دن اور نماز جمعہ کے لیے مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا جسم بنایا ہے، اس جسم کے اندر الگ الگ اعضاء ہیں، ان مختلف اعضاء کے مختلف ڈیفرنٹ قسم کے کام ہیں، ان کی اپنی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ آنکھ اپنا کام کرتی ہے، زبان اپنا کام کرتی ہے، دماغ اپنا کام کرتا ہے، ہاتھ اپنا کام کرتے ہیں، پیر اپنا کام کرتے ہیں۔ تمام چیزیں الگ الگ طریقے پر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ دونوں چیزیں بھی اکثر طور پر اسی جسم سے متعلق ہیں۔ نیک اعمال ہم کریں گے وہ بھی اسی جسم سے متعلق ہیں، برے اعمال ہم کریں گے وہ بھی اسی جسم سے متعلق ہیں۔ ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال بھی اسی جسم سے ظاہر ہوں گے اور ہمیں جہنم کے اندر لے جانے والے اعمال بھی اسی جسم سے ظاہر ہوں گے۔ مثال کے طور پر آج ہم زبان کی بات کرتے ہیں، جیب کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو زبان ہے اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ یوں تو کہا جائے کہ کوئی بھی عضو ایسا نہیں ہے کہ اس کا بہت بڑا درجہ نہ ہو، وہ اس لیے کہ ہر عضو کا کام بہت بڑا کام ہوتا ہے، ایک عضو دوسرے عضو کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن زبان کی اس اعتبار سے اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ تر جہنم کے اندر لے جانے کے اسباب میں سے ایک سبب بنے گا۔ دو اعضاء ایسے ہیں جو انسان کو زیادہ جہنم کے اندر لے جائیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک بتایا جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک بتایا جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، خواہ وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو، شریعت تمام کے لیے برابر ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان کے متعلق احادیث کا ذکر کیا ہے، قرآن کریم نے بھی ایک آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی اس میں بتایا کہ آپ کوئی لفظ زبان سے نکالتے ہیں فوراً اس کا لکھنے والا فرشتہ موجود ہوتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ زبان سے ہم دن کے اندر کتنی برائیاں بیان کرتے ہیں، کتنی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنی نیک باتیں کرتے ہیں اور کتنی بری باتیں کرتے ہیں۔ زبان کی کتنا بڑا اس کا مرتبہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک شخص اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم آدمی ہے، اس نے تقریباً 50 سال کا ہے، اس نے ساری عمر گناہ کیے، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اب 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد وہ اسلام قبول کر رہا ہے اور اپنی زبان سے
یہ کلمہ ادا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے رہے ہیں۔ اور یہ معاف فرمانا دنیا کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کسی سے معافی مانگ لیں اور وہ کسی پریشر کی وجہ سے یا کسی اور کنہیں اور ریزنز کی وجہ سے وہ آپ کو معاف کر دے، لیکن اس کے دل میں وہ کسک باقی رہ جاتی ہے کہ اس نے یہ غلطی کی تھی، اس نے بدتہذیبی کی تھی۔ اسی طریقے پر جو ہماری دنیا کی عدالتیں ہیں اور پولیس اسٹیشنز ہیں، ان میں کوئی رپورٹ درج ہو جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ عدالت آپ کو آپ کے صحیح ہونے کی وجہ سے بری کر دے، لیکن وہ چیز وہاں پر لکھ لی جاتی ہے، مستند ہو جاتی ہے، وہ پھر ختم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں تو ایسا معاف فرما دیتے ہیں کہ بالکل کالعدم کر دیا جاتا ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ تک لکھا ہے کہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں ان کے ذہن و دماغ سے، ان کی میموری سے بھی اسے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، کہیں قیامت کے دن یہ گواہی دینے والے نہ بن جائیں۔ تو جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو ایک شخص زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، ایک فرشتہ جاتا ہے کہ اے اللہ، یہ آپ کے بندے نے کلمہ پڑھا ہے اخلاص کے ساتھ۔ جیسے وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے، ادھر سے ایک فرشتہ اور آ رہا ہوتا ہے، دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ کہا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں تو آسمان پر جا رہا ہوں، اللہ کے فلاں بندے نے کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے، یہ اس کی نیکی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ ادھر سے آنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ میں جو ادھر سے آیا ہوں اس بندے کا کلمہ پہنچ گیا ہے، میں اس کی مغفرت کا پروانہ لے کر آ رہا ہوں۔ تو اسی زبان سے ہم نے یہ کلمہ پڑھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراتب بلند کر دی، اور اسی زبان سے ہم گالیاں دینے لگے، اسی زبان سے ہم چغل خوری کرنے لگے، اسی زبان سے ہم بہتان لگانے لگے، اسی زبان سے ہم گناہوں کے کام کرنے لگے، تو یہی زبان ہمارے لیے جہنم جانے کی ایک وجہ بن جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اپنی مجالس میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک بچی نے مجھے ایک بہت بڑی نصیحت دے دی۔ کیا نصیحت دے دی؟ کہ ایک دن بارش ہوئی تھی، لوگ بہت آرام سے پیر رکھ رہے تھے کہیں پھسل نہ جائے، وہ بچی ادھر سے چلی آ رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹے آپ تھوڑا آرام سے چلیں، کہیں آپ پھسل کر گر نہ جائیں۔ تو اس بیٹی نے جو مجھے جواب دیا، اس بچی نے جو جواب دیا، وہ میرے لیے نصیحت کا ذریعہ بن گئی کہ میرے پھسلنے سے میں اکیلی پھسلوں گی اور دوبارہ اٹھ کر کھڑی ہو جائیں گی، لیکن آپ اپنا خیال رکھنا، اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ اگر یہ زبان پھسل گئی تو پورے جسم و جثے کے لیے مشکلات کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ مارکیٹ میں کھڑے ہو کر اپنے زبان سے کسی کو برا بھلا کہہ دیں، گالی دے دیں، اب یہ زبان تو منہ میں چلی جائے گی، اب جھگڑا ہوگا، جھگڑے میں پوری باڈی پٹنے کا کام کرے گی یا پیٹنے کا کام کرے گی۔ اسی لیے کتابوں میں کے اندر لکھا ہے کہ یہ اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ بھائی صبح کہہ دیتے ہیں کہ ذرا شام تک خیال رکھنا، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ کریں آپ اور بھرے ہم۔ تو یہ زبان ہی ہے جو ہمیں جنت کے اندر لے جانے کے اسباب میں سے بن جائے گی۔ زبان سے ہم حرام کھانے کا کام کرتے ہیں تو جہنم کے اندر لے جانے والی بن جائے گی، زبان سے ہم حلال کھانے کا کام کرتے ہیں تو جنت کے اندر جانے والی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ اسی زبان سے بولنے کا حکم دیا ہے اور جھوٹ سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ یہ جو سچ ہے یہ نجات دے دیتا ہے اور یہ جو جھوٹ ہے یہ ہلاکت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ایک سچ آپ بول کر سینکڑوں جھوٹ بولنے سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ سے کبھی غلطی ہو گئی ہے، آپ سے معلوم کیا جا رہا ہے، تو آپ سچ بیان کر دیجئے۔ آپ سچ بیان کر دیں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ حل نکل جائے گا، لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اس پر پکڑ مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ سچ بولیں گے تو آپ کی اسلام کی جیت کا ذریعہ بنے گا،
آپ جھوٹ بولیں گے تو سامنے والے کہلائیں گے کہ آپ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، ملا جی ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، داڑھی والے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ہماری زبان ہے۔ کیا ہے ہماری زبان؟ آج کل ایک شخص نے معلوم کیا بھائی آپ کہاں رہتے ہیں، مذاق میں، صرف مذاقن، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے بتا دیا کہ میں وہاں رہتا ہوں۔ پوچھنے والا کبھی کبھی مذاق میں کیا کہہ دیتا ہے کہ ارے وہاں اتنی دور اللہ کے پچھواڑے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اب ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو مذاق میں کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی کو ہنسانے کے لیے، مذاق کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دوری اتنی بنا دی جاتی ہے جتنا زمین سے اور آسمان کی دوری ہے۔ جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ اتنا نیچا کر دیا جاتا ہے جتنا زمین سے اور آسمان کا ہے۔ کب؟ صرف مذاقن کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول دیا ہے، یا کسی کا نام بدل دیا ہے، ہم تو مذاق کر رہے ہیں اور اسے تکلیف پہنچ گئی ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، ہم تو ایسے ہی بیکار کی بات کر رہے ہیں اور اسے تکلیف پہنچ گئی ہے۔ سچ کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت مفتی الہی بخش یہ کاندلہ کے رہنے والے ہیں اور انگریزی دور ہے، یہ سن 47 سے پہلی بات ہے کہ ایک جگہ تھی، غیر مسلم لوگ کہہ رہے تھے ہماری ہے مندر بنائیں گے، مسلمان کہہ رہے ہیں ہماری ہے مسجد بنائیں گے۔ اب یہ مقدمہ تھا، آپسی مقدمہ ہو تو بھی کچھ آسان رہتا ہے، لیکن جب ہندو مسلم کی بات ہو جاتی ہے تو وہ سخت بن جاتا ہے۔ تو جج بڑا پریشان تھا کہ کیا فیصلہ لے، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ لے تو مشکل، غیر مسلموں کے حق میں فیصلہ لے تو مشکل۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھ لو کوئی صورت نکل جائے حل کی، کچھ معاملہ حل ہو جائے، آپ آپس میں کمپرومائز کر لیں۔ تو غیر مسلموں نے کہا کہ حضور ایک مسلمان شخص ہے، ایک مسلمان ہے، ہم اسے گواہی کے لیے بلانا چاہتے ہیں، اب اسے آپ گواہی کے لیے بلا لیں۔ اگر وہ شخص یہ کہہ دے کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو آپ مسلمانوں کو دے دینا، وہ شخص یہ کہہ دے کہ زمین غیر مسلموں کی ہے تو آپ ہمیں دے دینا۔ جج نے کہا بڑی اچھی بات ہے بھائی، مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے۔ اب جو باہر نکلے غیر مسلم تو جنہوں نے بات رکھی تھی ان پر برہم ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں کہ آپ نے ایک مسلمان کا نام رکھ دیا، بھلا وہ کیسے مسجد کے خلاف جا سکتا ہے، اپنے مسلمانوں کے خلاف جا سکتا ہے۔ اور مسلمان اس بات کو لے کر خوش کہ بھئی بڑا مزہ آیا، انہوں نے تو خود ہی ہندوؤں نے ہمارے بھائی کا نام لے لیا، اب وہ تو مولانا ہے، مفتی صاحب ہیں، بظاہر بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ مسجد کے خلاف چلی جائے بات۔ اگلی تاریخ لگی، تاریخ پر پہنچے، مفتی صاحب بھی پہنچے، جج نے معلوم کیا مفتی صاحب آپ بتائیے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے یا مندر کی جگہ ہے؟ مفتی صاحب نے کہا جو میری معلومات کے مطابق ہے، جو میں جانتا ہوں، میں سچ بولوں گا، اور سچ یہی ہے کہ یہ جگہ ان غیر مسلم بھائیوں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اب جج نے فیصلہ کر دیا اور اس کے مطابق وہ جگہ انہی کی ہو گئی، لیکن کچھ کتابوں کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا اب ہم مسجد بنائیں گے۔ اور حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدو نے لکھا ہے کہ یہ صرف ایک مقدمہ نہیں ہے، مقدمات تو چلتے رہتے ہیں، اصل اس میں یہ ہے کہ آج مسلمان بظاہر ہار گئے لیکن آج اسلام جیت گیا ہے۔ حضرت قاری مولانا محی الاسلام عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جب ہند و پاک ایک تھا تو وہ پاکستان کے ایریا میں ملتان جگہ آتی ہے، وہاں کا واقعہ ہے کہ مغرب کے وقت، مغرب کا بھی وقت ہو جاتا تھا نماز کا، اور غیر مسلم بھی اپنا بجاتے تھے جو انہیں اپنا چیزیں انہیں کرنی ہوتی ہیں زور زور سے، تو مسئلہ بن گیا، نماز پڑھنا مشکل ہو گئی، عدالت میں بات رکھی گئی۔ عدالت میں بات یہ طے ہوئی کہ جب تک 10-15 منٹ 12 منٹ جو بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں تب تک آپ اپنی یہ ریڈیو، اپنا ٹیپ ریکارڈ آپ خاموش رکھیں گے، اس کے بعد آپ بجائیں گے۔ کہنے لگے بھائی ٹائم کیا طے ہو، کوئی آدھا گھنٹہ کہے گا، کوئی 15 منٹ کہے گا، کوئی 1 گھنٹہ کہے گا۔ کہا بھائی جو یہ ٹیم ہے اس میں سے 4 لوگ طے ہو جائیں گے اور مغرب کے وقت مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں گے، اس سے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ نماز کتنی دیر میں ہوتی ہے۔ مسجد وہ طے ہوئی جس میں حضرت محی الاسلام عثمانی رحمہ اللہ امام تھے۔ تو نماز سے پہلے کچھ مسلمان پہنچے کہ حضرت آپ کے ہاتھ میں ہے،
آپ ایسا کرنا، آج نماز کو طویل کر دینا، لمبی لمبی صورتیں پڑھنا، آج جو طے ہو جائے گا وہ مستقل طے ہو جائے گا، تو زیادہ ٹائم لگا دینا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اسلام اور شریعت یہ چغل بندی نہیں سکھاتی ہے، دھوکہ دینا نہیں سکھاتی ہے۔ اگر آج میں صرف نماز پڑھ کے نہیں دکھا رہا ہوں، آج میں گواہ کے طور پر بھی ہوں، میری گواہی، اور میں جھوٹی گواہی دینے والا ہو جاؤں گا، تو میں مسنون اور سنتوں کے مطابق جو صورتیں ہر نماز میں مغرب میں روزانہ ادا کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، وہی میں آج بھی پڑھوں گا۔ تو یہ صحیح گواہی، سچ بولنا، یہ اسلام کی جیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کے صحیح استعمال کا طریقہ اور صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔